یہ یاد رکھیے گا کہ اگلے کچھ سالوں میں آپ کو مینیپولیٹر تو ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، اس سے بھی نیگیٹو لوگ آپ کو ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ آپ کو میچور کرتے ہیں، یہ آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ کسی شکل میں کچھ ایسے سبق ہوتے ہیں جو سبق ہمیں ماں نہیں سکھا سکتی، ہمیں باپ نہیں سکھا سکتا، ہمیں استاد نہیں سکھا سکتے، ہمیں یونیورسٹیز نہیں سکھا سکتی، یہ لوگ سکھاتے ہیں۔ یہ نیگیٹو اور ٹاکسک لوگ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اینڈ دے ٹیچ یو کہ یاد رہے کہ دنیا میں سب پازیٹیو لوگ نہیں پیدا ہوئے، ہم نیگیٹو لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی ہیں اس دنیا میں۔ انسان اگر اپنی ہوپ کو، اپنے جذبے کو، اپنے مشن کو بچا لیتا ہے نا اس دور میں، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آپ کی ہوپ ہی چھین کر چلا جائے، آپ کی امید ہی چھین کر چلا جائے، تو اس سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہے۔ اور جب آپ کسی انسان سے ملتے ہو تو آپ کو جب یہ پتہ لگ جائے نا کہ یہ انسان ٹاکسک ہے، مینیپولیٹر ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے خدا کی۔ اس سے بھی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ انسان ٹاکسک ہے، مینیپولیٹر ہے، نیگیٹو۔ اور فرض کرو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ انسان نیگیٹو ہے جو آپ کی زندگی میں ہے، تو کیا کر لو گے آپ؟ اگر کوئی نیگیٹو زندگی میں ایکسپوز ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے۔ پتہ ہی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ آستین کا سانپ پل رہا ہے، اور آستین تو بڑی قریب ہوتی ہے، اور جب پتہ ہی نہ ہو کہ آستین میں سانپ پل رہا ہے تو، اور اگر پتہ لگ گیا ہے تو اگلا آرٹ کیا ہے؟ اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ اگر وہ کسی فکس ریلیشن میں ہے، فکس ریلیشن مینس کہ جس ریلیشن کو چینج نہیں کیا جا سکتا، فار ایگزامپل کہ وہ رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے۔ ہمارے کچھ رشتے اللہ نے بنائے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے ہماری چوائس ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے قریبی رشتہ تو ایک ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، یہ چوز کیا ہوا ہے۔ اور ان میں سے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں جو ایڈ ہوتے ہیں۔ خیر واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوتے ہیں، جن کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اور جب آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، دین پے دی پرائز ٹو برداشت، تو اس کی قیمت ہے، اس کی پرائز ہے کہ آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے، اور وہ برداشت آپ کی ثواب بن جاتی ہے۔ پیرنٹس کا رشتہ ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہو سکتا ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہو سکتا ہے، یہ وہ رشتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان رشتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی جو آپ پرائس پے کریں گے، قیمت ادا کریں گے، وہ برداشت ہے۔ سیکنڈ یہ کہ اس سچویشن میں نہ جائیں جس سے نیگیٹیوٹی کریٹ ہو، نیگیٹیوٹی پیدا ہو۔ اور نمبر تھرڈ جو سب سے بڑی چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم بڑے لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے، اور یہ سب سے مشکل ہے۔ انہیں وقت پہ چھوڑ دو۔ یہ جو ہم ہر کسی کو ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ میں نے اس کو سدھارنا ہے، اس کو ٹھیک ہی کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ کام جو ہے ہم سب سے غلط کرتے ہیں۔ سمن سیڈ کہ یار میں نے نا اپنے سسر کو چینج کرنا ہے، میں اپنے سسر کو چینج کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ جسے پوچھ رہی تھی نا، یا جسے وہ بتا رہی تھی یا کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے سسر کو چینج کرنا ہے، تو اس نے اسے بہت اچھا آگے سے رپلائی کیا، اور رپلائی پتہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اس کو تم نے چینج کرنا ہے جسے اس کی ماں نہیں چینج کر سکی، اس کی یونیورسٹی نہیں چینج کر سکی، اسے اس کے ٹیچر نہیں چینج کر سکے، اسے اس کی وائف نہیں چینج کر سکی، اور سب سے بڑی بات کہ اسے اس کے بچے نہیں چینج کر سکے، اور اب تم اسے 65 سال کی عمر میں آ کے یہ کہہ رہی ہو کہ میں نے اسے چینج کرنا ہے۔ کیونکہ اتنی عمر گزارنے کے بعد، اس لیول پر جانے کے بعد انسان نہ کوئی بہت ہی ہارڈ کریکٹر بن جاتا ہے۔ لائف میں بہت سے کرائسس آتے ہیں، اور وہ کرائسس ہمیں چینج کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اتنے کرائسس 65 سال کی عمر تک آئیں، اس بندے کی لائف میں آئیں، اور وہ تب بھی چینج نہ ہو، تو پھر کوئی اور بھی اسے چینج نہیں کر پائے گا۔ اور سیکنڈ بات جو اس نے بتائی، اس نے کہا کہ اسے بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہو سکتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ ہاں یہ تو آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے، آپ کو کیسے پتا کہ اسے بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے؟ تو پھر آگے سے اس نے رپلائی کیا کہ جو ضدی لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں بلڈ پریشر ہوتا ہی ہے، ہر ضدی بندے کو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہی ہے۔
کیونکہ سائیکالوجی کے مطابق ہماری سوچ کی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا، ہماری باڈی کی بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور آج یہ اتھینٹک دنیا کی ساری ریسرچز میں آ چکی ہے، وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کی سوچ ہی حقیقت کا روپ دھارتی ہے۔ سو آپ کی سوچ کی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کے جسم پہ اثرات کرنے لگ جاتی ہے، اس کا آپ کے جسم پر، آپ کی باڈی پر اثر ہونے لگ جاتا ہے۔ سو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ایسا کوئی مینیپولیٹر بندہ، کوئی ٹاکسک بندہ آپ کی لائف میں ہے تو ایکسیپٹ اٹ، اور اس کے لیے بس دعا کرو۔ اور اگر کوئی دور کا ریلیشن ہے تو اوائڈ اٹ، سچویشن کو اوائڈ کر دو۔ اینڈ ون لاسٹ تھنگ، کبھی کبھی گیپ جو ہوتا ہے نا، وہ بھی انسان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم چپکے رہتے ہیں نا اگلے بندے کے ساتھ کہ میں نے تمہیں ٹھیک کر کے ہی رہنا ہے چاہے جو کچھ بھی ہو، یہ بہت خرابی ہوتی ہے۔ آپ گیپ دے دیں اسے، ہوگا کیا؟ وہ تھک جائے گا۔ یہ جو ہم پکڑے رکھتے ہیں نا، اس سے ضد جاگتی ہے اگلے انسان میں۔ کسی کو غیب دے کے دیکھ لیں، کبھی کبھی رشتوں میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ہاں، ناراض نہیں ہونا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، بس پازیٹیو وے میں رہو، اپنا راستہ لے لو بس۔ گیپ ڈال دینا، ڈیلے کرنا، صبر کرنا، یہ کمال کی چیز ہے۔ اور اکثر اوقات یہ بڑے بڑے نیگیٹو لوگوں کو پازیٹیو کر دیتی ہے، بیکاز دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ ہوا کیا ہے آخر، اس کو کیا ہوا ہے کہ جو دوری آ گئی ہے۔ اگر وہ واقعی ریلیشن ہے تو وہ یہ سوچ کر ٹھیک کرے گا، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر ریلیشن نہیں ہے تو وہ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، جان چھوٹی۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر کو چھوڑ دو، اگر اپنا ہوا تو واپس آ جائے گا ایک دن۔ اور اگر ہے ہی نہیں اپنا، ریلیشن ہے ہی نہیں، تو پھر وہ جو آپ کی خاموشی ہے نا، جس کو سرد مہری کہتے ہیں، وہ سرد مہری آپ کے ریلیشن کو ختم کر دے گی، اور آپ کو دکھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تھا ہی کچھ نہیں۔ آپ خود یہ سوچیں گے یہ تو میرا ایک مفروضہ تھا جسے میں اپنی دنیا سمجھ بیٹھا تھا، اس کو صرف غرض تھی، اس کو میرے سے کوئی احترام، کوئی محبت نہیں تھی۔ احترام اور محبت ضرورت کی نہیں ہوتی، ذات کے ساتھ ہوتی ہے، انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ رونے، چیخنے، چلانے یا ریئیکٹ فورس بن کے آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں نا تو ان سب کو پالنا سیکھیے، اپنے غصے کو پالنا سیکھیے، اپنے درد کو پالنا سیکھیے۔ اگر کوئی کچھ دے رہا ہے نا تو اچھا ہے، اور اگر نہیں دے رہا تو نہیں اچھا ہے۔ ذات سے اگر محبت نہ ہو تو پھر رشتے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اینڈ پہ ایک بات لازمی یاد رکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے کہیں نہیں جانا ہوتا نا، وہ کہیں نہیں جانے دیتا۔ انڈرسٹینڈ؟ ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔